وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 24 اور 25. آج کا موضوع، کیا دنیا میں آ کر ہماری نیت خراب ہو گئی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب خدا یعنی تورات سے بہرا دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے تنازعات کا ان میں فیصلہ کر دے، تو ایک فریق ان میں سے کج ادائی کے ساتھ منہ پھیر لیتا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 24. لفظی ترجمہ: ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی ہرگز، لیکن مگر گنتی کے چند دن. وغرہم فی دینہم، دھوکے میں ڈال دیا ہے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے. ما کانوا یفترون، جو وہ افترا کرتے ہیں. فکیف اذا جمعناہم، پس کیا حال ہوگا ان کا جب ہم ان کو جمع کریں گے اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا. وہم لا یظلمون، اور ان کی حق تلفی نہیں ہوگی. سامعین کرام، مضمون جاری ہے. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات یا کتاب الہی کے مطابق اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کرتے اور زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. دیکھیں، یہ بات بہت اہم ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اصل میں تو یہ ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے کہ جو مقبول ہے، اور جو بھی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقے سے زندگی گزارے گا تو وہ ناکام ہوگا. باقی تو دیکھیں، ہماری امیدیں ہیں اور ہمارے تصورات ہیں جو کہ انتہائی بے بنیاد ہیں. میں اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں. اہل کتاب سے ابھی ہم نے کچھ لینا دینا نہیں ہے، اور یہ آیات ہمارے لیے ہیں، ہمارے بارے میں ہے. اور اس جو ہم نے آیت ابھی پڑھی ہے، آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اپنے تصورات
جو ہم نے گھڑ لیے ہیں، یفترون، یہ بہت وضاحت کے ساتھ یہ آیت ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، افطرا۔ دیکھیں افطرا ہم تو قرآنی آیت پہ غور و فکر تو نہیں کرتے، لیکن کرنا چاہیے۔ اصل میں اس وقت جو صورتحال ہے، جو بھی اس وقت یعنی ہمارا دین ہے، یہ ہم نے خود گھڑا ہوا ہے اپنے لیے۔ دین اسلام کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ ہمارے خود ساختہ ہیں، خود ساختہ، افطرا کیا ہے ہم نے اللہ پہ۔ یعنی جو اللہ کا دین ہے، اللہ سے نہیں پوچھتے کہ دین کیا چیز ہے، ہم نے افطرا کر لیا ہے۔ اب دیکھیں ما کانوا یفترون ہے نا، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ اس میں جو بنیادی مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، جو افطرا یہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں افطرا کیا ہے؟ افطرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ایک چیز کا معنی بنا لیں جو کہ اصل معنی نہ ہو اس کا۔ اور اب مثال کے طور پہ دین کو ہم نے محدود کر دیا ہے چند افعال و اعمال تک، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہمارا یعنی دین ہم نے اس 5 بنا تک محدود کر دیا ہے۔ یہ اب ہماری افطرا ہے۔ باقی زندگی آپ دیکھ لیں ہم اپنی مرضی سے گزارتے رہتے ہیں۔ افسر اعلیٰ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے دفتر میں، اور ہر کام کے ریٹ مقرر ہیں رشوت کے۔ محکمہ مال کا لے لیں کہ ہر ایک کا یعنی ہر محکمے میں ہر چیز کا ایک ریٹ ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ تھانے میں جائیں تو ہر جو سائل ہے اس کی شکایت اگر رفع ہوگی تو اس کا ایک ریٹ ہے، جتنا جرم بڑا ہوگا اتنا زیادہ ریٹ ہوگا، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ تھانے بکتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے، اور عدلیہ جو ہے بک جاتی ہے، وکیل جو ہے وہ اس کے سوداگر ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں ویسے ہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ افطرا، دین کو ہم نے گھڑ لیا ہے، ایک خاص یعنی اس کو ایک خاص چیز سمجھ لیا دین کو، کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اور میں آپ کو محکمہ مال کے دفتر کی بات کر رہا تھا کہ پٹواری جو ہے، جو بادشاہ سرکار ہوتی ہے نا، تو وہ جو ہے یا اس کا جو افسر مال ہے، ظاہر ہے کہ یہ سارا جو ہے بٹوارا ہوتا ہے، سارے پیسے جو لیے جاتے ہیں بٹوارا ہوتا ہے، تو افسر دفتر آنے کے تو پیسے لیتا ہے، تنخواہ، اور جو سائلین ہیں ان کے کام کرنے کے الگ الگ ریٹ ہیں، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ پھر پاکستان کی شہری نہیں ہیں، آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افطرا، دین میں افطرا، اور جو افطرا آپ کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ میں بھی اسی معاشرے کا ایک فرد ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کیا سوچتے ہیں۔ لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھ کے یہ بے فکر ہو جاتے ہیں، نماز کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے، اور جھوٹ جو ہے ہماری زندگی کا ایک روٹین بن گیا ہے، جھوٹ۔ تو ان تمام چیزوں کو جو ہم عادات بد کا شکار ہیں، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، یہ ہماری ایک روزمرہ کا وہ ہے۔ دیکھیں اگر یہ ساری بات میں اگر مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں تو یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر کے باقی زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، کماتے اپنی مرضی سے ہیں، خرچ اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تعلقات رشتہ داروں سے تعلقات اپنی مرضی سے رکھتے ہیں، وہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی اس میں، یعنی اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ اور ساری معاملات جو ہیں دیکھ لیں، مطلب میں ایک چیز تھوڑی ہے، ساری زندگی آپ اپنی مرضی سے اپنی من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، پھر آپ کا دھوکہ یہ لگ گیا ہے کہ میں نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، ابھی نماز پڑھی ہے، زکوٰۃ دوں گا، روزے رکھ لوں گا، حج پہ چلا جاؤں گا تو بات ختم ہو جائے گی، میں بخشایا ہوں۔ اگر گیا بھی آگ تو لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اگر کوئی میں نے غلطیاں کی ہیں یا گناہ ہیں جس کی میں نے توبہ نہیں مانگی تو ٹھیک ہے، اس کی سزا چند دن سزا بھگت لوں گا، پھر واپسی میرے ٹکٹ تو کٹا ہوا ہے جنت کا، واپس آ جاؤں گا۔ یہ ہمارا ایک دھوکہ ہے سامنے کرام، ایسی بات نہیں ہے۔ جس کو ہم دین کہہ رہے ہیں وہ آپ کی خواہشات ہیں،
جو دین آپ نے اختیار کیا ہوا ہے، جو آپ دین سمجھ رہے ہیں نا، دراصل وہ اپنی آپ کی خواہشات ہیں۔ اور میں اگر یہ بات کہہ دوں کہ ہم نے دین کو اپنی مرضی کے تابع کر لیا ہے، ہم میں سے ہر شخص نے، تو یہ بے جا نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ہے کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، اپنی بوقت ضرورت ہم دینی احکامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صاحب جی دفتر میں بیٹھے ہوئے، جب موٹی رقم آتی ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، ہے نا، نہیں سے مطلب یہ ہوتا ہے یہ کم ہے، اس کو زیادہ کرو۔ تو یہ ہماری خواہشات ہے۔ جب بھی کوئی شریعت کی حکم کے خلاف ہوتا ہے آپ اس کی پرواہ نہیں کرتے، پھر آپ ایک دھوکے میں پڑے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں۔ دیکھیں یہ آیات جو ہیں، میں بہت آہستگی سے بڑے پیار سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ دین نہیں ہے آپ جس دین پر چل رہے ہیں۔ میں آپ کو گھر کی بھی مثال دیتا رہتا ہوں۔ گھر میں بیٹھی خاتون خانہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ خاوند کا اسلام میں درجہ کیا ہے، لیکن مجال ہے کہ جو وہ اپنا رویہ بدل لے۔ وہ ٹھیک ہے، نماز بھی پڑھے گی، 5 وقت کی نمازی ہوگی، تہجد گزار بھی ہوگی شاید، اور باقی شوہر سے تو سلوک اس کا اپنی مرضی کا ہے۔ اسی طرح جو میاں ہے وہ تو اپنی مرضی کے خواہشات، ہم شادی کو ایک عجیب و غریب چیز سمجھتے ہیں نا، بہرحال اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ افترا بازی ہم کر رہے ہیں، یہ گھڑا ہوا ہے ہم نے دین، جس کو ہم دین سمجھ رہے ہیں نا، یہ ہمارا گھڑی ہوئی کوئی چیز ہے، یہ دین اصل میں نہیں ہے۔ دین اصل میں کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اور انصاف کی بات ہے کہ میں اگر نہ بتاؤں تو یہ بے انصافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انسان کو پیدا کیا ہے اپنے لیے، اس کی کامیابی، انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اللہ کی مرضی بتائی گئی ہے قرآن میں، اس پہ عمل کا طریقہ بتایا ہے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر قرآن کے حکم، رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، تمام زندگی، اس میں یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی شامل ہے، لیکن باقی زندگی بھی، یہ اگر اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے تو اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور آسمان، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑے مزے کی بات ہے۔ یہ جو میں نے ابھی یعنی آپ کو دراصل آیت کا ایک ترجمہ سے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، وما انا من المشرکین۔ تو بہرحال یہ جو بات میں بتا رہا تھا کہ دیکھیں یا تو آپ کا رخ اللہ کی طرف ہے یا آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے۔ اگر دنیا کی طرف آپ کا رخ، یعنی دنیا کی طرف آپ کا رخ ہے، جیسا کہ ہے واقعی، یعنی ہم لوگ آج جن لوگوں کے ہجوم میں ہم رہ رہے ہیں، ان کا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، باطن کی طرف نہیں ہے، ان کا سر جھکا ہوا ہے نفسانی خواہشات کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں، یہ تو دیکھیں میں ایسی آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، یا اس کے لیے کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تمام انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، زندگی اپنی مرضی سے ہم گزارتے ہیں، تو یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ بس پھر کیا ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہرحال اس آیت میں ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یعنی اللہ تعالیٰ اس تصور کی نفی کر رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ تم چند دن کی، تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے۔ دیکھیں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، میں اپنی رفتار، بولنے کی رفتار کم کر لیتا ہوں کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ چند دن کے لیے ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ دوزخ تو جانا ہے ہم نے، اگرچہ یقین نہیں ہے، لیکن ایک فیصلہ ہم نے کیا ہے، چلو چند دن کی سزا بھگت لیں گے، اگر گئے بھی تو اول تو نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، یہ ایسی دبکا شبکا ہے، معاذ اللہ، ایسے لوگ کہتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم مسلمانوں میں سے۔
اور یقین تو ہے نہیں. یہ پکی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، قرآن کی ہدایت، رسول کی جو اسوہ حسنہ ہے، یہ ہمارے لیے اس بات پہ ہمیں یقین نہیں ہے. پھر قبر کی، موت کے بعد کی زندگی، قبر کے حالات، حشر کے حالات، جنت دوزخ، یہ کچھ کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، گہری بات ہے. ہو سکتا ہے آپ کہیں میرا تو بڑا پکا یقین ہے اور تم تو جھوٹ بول رہے ہو. میرا تو رخ اللہ کی طرف ہے، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، میں مشرک تو نہیں ہوں. جو نقطہ وہ رہ گیا تھا، ابھی اس بات پہ مجھے یاد آیا، جو نقطہ میں نے آپ کو کہا تھا نا، کہ نقطہ یہ ہے کہ یا تو انسان حنیف ہوگا، یکسو ہوگا، یا نہیں ہوگا. یعنی یا تو یہ کہے گا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یا تو یہ یکسو ہوگا یا نہیں ہوگا. یکسو نہیں ہوگا تو یہ مشرک ہوگا. آج ہم اللہ کی طرف یکسوئی کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، اور اصل میں ہم یکسو ہیں، ایک طرف ہیں، اور وہ دنیا ہے. دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے، دنیا ہی کو اپنی کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ہمیں سونے چاندی کے ڈھیر اچھے لگتے ہیں، ہمیں عورتیں اچھی لگتی ہیں، ہمیں اولاد اچھی لگتی ہے، ہمیں نئی نویلی چمکدار گاڑیاں اچھی لگتی ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اور یہ پراپرٹی اچھی لگتی ہے، وہ پلاٹ میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، وہ گھر میرا ہے، وہاں میں نے ایک گھر لے لیا ہے، اس کو کرائے پہ چڑھا دیا ہے. اور یہ ساری چیزیں یہ ہمیں اچھی لگتی ہیں. اچھی نہیں لگتی وہ ایک چیز ہے، وہ بندگی رب ہے. اس بات پہ بھی تو ذرا سوچیں نا آپ. جو چیز اچھی نہیں لگتی، جس پہ ہمارا دل نہیں آتا، وہ کامل بندگی ہے. وہ اللہ کے سامنے سر چکا دینا ہے، وہ ایک سجدہ ہے جو ہم نے کرنا ہے لازمی. اس کو ہم بڑا مشکل سمجھتے ہیں. بہت سے عالم فاضل ایسے اللہ رسول کا نام لینے والے لوگ، علم رکھنے والے لوگ، وہ مجھے کہتے ہیں یار آج تو اس پہ عمل ہو نہیں سکتی، یہ تو بہت مشکل کام ہے. یعنی اس کو آپ مشکل سمجھتے ہیں، باقی کاموں کو آپ آسان سمجھتے ہیں. یہ ایک مطلب ایسی بات ہے کہ جو نقصان دہ ہے بہت. بہرحال اگلی آیت، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ. ان کی حالت کیا ہوگی قیامت کے دن، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس دن ہوگا کیا؟ اس دن یہ نہیں ہوگا کہ کس شخص، کون لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے دنیا میں زندگی کس مقصد کے لیے گزاری. اگر آپ نے دنیا کی زندگی دنیا کے لیے گزاری ہو، اس میں آپ نے نماز روزہ بھی کیا ہو، حج زکوٰۃ بھی دی ہوں، کلمے بھی پڑھتے رہے ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں ضائع ہو جائیں گی. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے، اگر آپ اصل کامیابی دنیا ہی کی کامیابی کو سمجھتے ہیں، اور یہ سارے مرغوبات اس پہ آپ مطلب یہ آپ کو پسند ہے، جو ابھی زُیِّنَ لِلنَّاسِ کے آیت میں آئی تھی نا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نماز روزہ حج زکوٰۃ بھی کرتے ہو، کلمے بھی پڑھتے ہو، روزانہ تسبیحات بھی پڑھتے ہو، لیکن یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ضائع ہو جائیں گی. اصل دیکھا جائے گا کہ دنیا میں آپ کی روش کیا تھی، دنیا میں آپ کی زندگی گزارنے کی نیت کیا تھی. اول تو نیت کو دیکھا جائے گا، اعمال کی نیت کو دیکھا جائے گا. یہ میں بہت واضح طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں. دنیا میں آپ نے زندگی کس نیت سے گزاری، کیونکہ سچے رسول نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے. ہماری دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصود اللہ نہیں ہے، کم از کم غیر اللہ کے ماں سوا کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یہ ایک سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. غیر اللہ کے ماں سوا
جو ہے ہم زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، کیا حال ہوگا. اب وہ حال تو بہت برا ہوگا، حال تو بہت برا ہوگا، اور یہ حال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہوا ہے کہ اس دن بعض چہرے جو ہیں گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہوں گے، ذلت ان کے چہروں پر، ترحقہم ذلہ، ذلت اور رسوائی ان کے چہروں سے دکھائی دے رہی ہوگی. تو دیکھیں، اچھا اس آیت میں، آیت نمبر 25 میں وفیت کل نفس ما کسبت، اب اس میں سارے آپ کے دعوے تو درے کے درے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں کہا. اس آیت میں نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ کافر کا تذکرہ ہے، نہ مشرک کا، نہ منافق کا. اللہ تعالیٰ پورا بدلہ دیں گے اللہ تعالیٰ ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہے. اب ہم کما کیا رہے ہیں یہ بھی تو آپ دیکھیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں ہر نفس کو جو اس نے کمایا اس کا. اب ہم کما کیا رہے ہیں؟ ہم تو دنیا کے لیے زندہ ہیں، دنیا کی کمائی کی فکر میں ہیں. آخرت سے تو ہم نے منہ موڑا ہوا ہے عملی طور پہ. آخرت کی طرف، اللہ کی طرف ہمارا رخ نہیں ہے، ہمارا رخ ہے ظاہر کی طرف. باطن سے رخ پھیر کے ہم نے اپنا رخ ظاہر کی طرف کر لیا ہے. اب ظاہر کے لیے اب آپ جو کچھ بھی کریں گے، یہ یعنی چھوٹی سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں. اب ظاہر کی طرف رخ پھیر کے، ظاہر ہی کو حقیقت سمجھ کر، اس کی کامیابی کو کامیابی، نقصان کو نقصان قرار دے کے جو بھی آپ زندگی گزاریں گے تو اس میں نیت تو آپ کی دنیا کی ہو گئی. اب ظاہر کی طرف رخ پھیر کے آپ بڑے پکے نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، زکوٰۃ دینے والے بن گئے، خیرات کرنے والے بن گئے، حج و عمرہ کرنے والے بن گئے، تسبیحات پڑھنے والے بن گئے. نیت آپ کی دنیا ہے، آپ کے اعمال ضائع ہیں. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ دیکھیں میں بات کر رہا ہوں لیکن مجھے پتہ ہے کہ عام ایسی بات آپ کو کوئی بتاتا نہیں ہے، اور سب اس کے، میں اپنے خیال سے یعنی معاشرے میں اس کے متضاد خبریں ہمیں ملتی ہیں کہ بھئی تم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے، بس جو مرضی آئے کرو، جس طرح زندگی گزارو، بس تم تو مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہوئے اور حضور کی امتی ہو تم، اور حضور کی امت اس وقت تک دیگر امتیں نہیں جائیں گی جب تک حضور کی ساری امت جنت پہ نہ چلی جائے. میں نے آپ کو کہا وہ بات تو صحیح ہے لیکن آپ امتی تو بنے نا. زبان سے کہہ دینے سے تو کوئی امتی نہیں بنتا. دیکھیں امتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا ہے. امتی، حضور کا امتی جو ہے اس کا مقصود، محبوب و مطلوب تو اللہ کی ذات ہوتی ہے. وہ تو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے، وہ تو متقی شخص ہوتا ہے. امتی اور امتی ہو حضور کا اور متقی نہ ہو، فاسق فاجر ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا. جنت تو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے بنائی ہے. آپ تو تقویٰ کی صفت کو کب، یعنی جب آپ نے دنیا کی نیت کر لی، یہ بات میں کہہ رہا ہوں تھوڑا نوٹ کریں. اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت دنیا کو بنا لیا تو آپ کی تو یعنی آپ نے اپنی نیت ہی بدل لی، نیت خراب ہو گئی آپ کی دنیا میں رہنے کی. اب جنت میں آپ کا کوئی کام ہے نہیں. ویسے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ بنائی ہے. جن لوگوں نے اللہ سے رخ پھیر کے غیر اللہ کی طرف کر لیا اور غیر اللہ کی بندگی کرتے رہے، شیطان کی عبادت کرتے رہے عملی طور پہ. یہ بات دیکھیں، میں وہ جملے کہہ رہا ہوں جو ہیں حقیقت میں. ہم تو شیطان کے بندے ہیں. دنیا ہمارا مقصود ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مطلوب ہے، تو یہ تو شیطانیت ہو گئی. ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو راہ ہدایت پر سمجھتا ہے. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، باوجود اس کے کہ اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اپنے آپ کو راہ ہدایت پہ سمجھتا ہے. تو بات تو یہ غلط ہے. تو وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کی جو ساری عمارت جو کھڑی ہوئی تھی کہ میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اور میں مسلمان ہوں، وہ تو گر گئی اس وقت جب آپ کے اعمال کی پہلے نیت دیکھی جائے گی، آپ کے دنیا میں زندگی گزارنے کی پہلی نیت دیکھی جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو ہم سمجھے ہیں، اور اگر کوئی سمجھ بھی گیا ہے تو اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں تو دنیا پیاری ہے، دنیا محبوب ہے۔ آج دیکھ لیں، یہ صرف ایک گھر کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ پھر اللہ کے جب دیکھیں اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے اور دنیا آپ کا مقصود بن گئی، اب آپ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بہت بھاری لگے گی یہ اللہ کی بندگی، آپ کو بہت بھاڑ سا لگے گی۔ میں کہتا رہتا ہوں نا آپ کو، لوگوں کے جو سوچ ہے کہ وہ بندگی کو اس وقت ناممکن سمجھتے ہیں۔ تقویٰ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم تو متقی ایسے نہیں بن سکتے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کمال تقویٰ کا طلبگار ہے کہ تم تقویٰ میں کمال حاصل کرو، مجھ سے ڈرو۔ فَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، ان سے نہ ڈرو، مخلوق سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور یعنی ہم ایک عجیب سی صورتحال میں ہیں اس وقت مسلمان بحیثیت امت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، در حقیقت نہ ہم مسلمان ہیں، نہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لفظی کلامی کلمہ پڑھ لینا یا اسلام کا دعویٰ کر دینا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ گاندھی جی تو جو تھے، گاندھی جی وہ قرآنی آیات بھی پڑھتے تھے اور کلمہ بھی ہمیں پڑھ کے سناتے تھے، قرآن بھی پڑھ کے سناتے تھے۔ ابھی بھی ہندو آپ کے یوٹیوب پہ ایسے ہندو ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ناپاک منہ سے گندہ کرتے ہیں، یعنی حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں۔ ہندو بت پرست یوٹیوب پہ ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو نعت پڑھ لینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل تو وہ دعوت ہے جو حضور کی دعوت قبول کرنی ہے، اصل تو وہ ہے۔ آپ وہ دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک ایسی صورتحال ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا وہ ہمارے امید کے مطابق نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اور ایک اور آیت میں آپ کو آخر میں پڑھ کے سناتا ہوں، لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ تو اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں یہ فیصلے نہیں کروں گا۔ جس نے بھی برا کام کیا ہوگا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ دنیا میں برا کام کیا ہے؟ اللہ کی بندگی سے منہ موڑ لینا اور نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے برا کام کوئی نہیں ہے۔ بہرحال آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ ترجمہ سنا دیں، ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ یہ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، اگر چھوئے بھی تو چند گنتی کے چند دن ہوں گے۔ وغرہم فی دینہم، ان کے خود ساختہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ما کانوا یفترون کا میں نے معنی کیا خود ساختہ دین نے، ان کے خود ساختہ دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، جیسے کہ ہم فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ،
پس ان کی کیا حالت ہوگی جب میں ان کو جمع کروں گا اس دن جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون۔ یہ اس لیے کہ یہ اس بات کے قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھو ہی نہیں سکے گی، اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان باندھتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے، یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں، اور ہر نفس اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل